الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب بدر کے بعد احد اور اس کے بعد مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں زیادہ طاقت والے بن گئے، یہ تو مشکل بن گئی، ہم نے بڑا آسان لیا اور ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں سب کو ملا کے یک بارگی کے ساتھ مدینے پہ اور مدینے والوں پہ حملہ کر کے ان کا نام شان ختم کر دیتے ہیں. اور اندرون خانہ یہودی جو ویسے ہی منافقت میں بہت ٹاپ پہ ہیں تو یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن ظاہری طور پہ کوئی ایسی خبر نہ دی، مگر یہودی ان کے ساتھ تھے. اور یہود جو ہیں وہ خیبر تو بہت قریب تھا مدینے سے اور مدینہ میں بھی رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ اس طرح کرتے ہیں کہ سارے ہی مل کے مدینے پہ آ چڑھتے ہیں اور بس جو کام نہ کر سکے اس مرتبہ کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اطلاع مل گئی تو آپ نے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بٹھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج تھا، عادت تھی آپ کی کہ آپ مشورہ لیا کرتے تھے نا، حالانکہ آپ تو امام الانبیاء والمرسلین آپ ہی کے صدقے ہیں، لیکن ایک مزاج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا. تو صحابہ سے مشورہ جب ہوتا تو کوئی نہ کوئی مشورہ دیتا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ مدینے کے خندق کھود لیتے ہیں، ان کا رستہ روکتے ہیں نا. یہ یہاں رواج نہیں تھا اس حرم کی اور ادھر یعنی عرب میں یہ رواج نہیں تھا، یہ فارس کا طریقہ تھا. تو باقیوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کیا جائے، تو یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی. اور کسی صحابی نے نہیں کہا کہ جی یہ تو کل کا بندہ ہے، ہم اتنے پرانے ہیں، اس کی بات مانی جا رہی، ہماری بات چھوڑ جا رہی. صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، ختم کر دیا تھا. یہ ان کی شان تھی صحابہ کی نا. تو اب خندق کھودنا بڑا مشکل ہے. الحمدللہ وہ جگہ میں نے 78 میں اسی حال میں تھی نا، ابھی تو بدل گیا صورتحال. وہ مسجد صبا وہ بھی گرا دی ہیں انہوں نے، 2-3 رہ گئی ہیں بنائی ہیں، جگہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو اس زمانے میں نا وہ نیچے تک جانا اور وہ تھی چھوٹی چھوٹی تھی بہت اونچی، تو وہ تھی کسی نہ کسی درجے میں نا. یہ بعد میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں نا، تو بہت مشکل کام تھا. نیچے بھی کھودنا اور چوڑائی اور گہرائی 2 چیزیں تھیں. اور صحابہ کے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اتنا ساز و سامان جنگ کا بھی نہیں تھا، اس کا بھی نہیں تھا. اور سامنے آنے والے پورے طاقت کے، فوج کے، اسلحے کے، افراد کے نشے میں آ رہے تھے. اور انہیں تھا کہ یہودی بھی یہاں ہیں تو کارروائی بہت بڑی ڈال دیں گے. تو یہ ایک مشکل مرحلہ آیا اور بہت مشکل مرحلہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مشکل مرحلہ آئے نا، وہ سب سے پہلا جو ہے نا مشکل، جب آپ نے صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، وہ بہت مشکل کام تھا. آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد شیب ابی طالب صفا مروہ سے باہر نکلے نا، جو سرنگ ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے نا جس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ اس طرف ہے، سامنے پہاڑ ہے، اس طرف محل ہے. تو وہ پہاڑ ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان
2.25 سال قید رہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے حضرت عبد العاص، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے خامد بھی ہے نا. وہ کسی طریقے سے تھا لیکن بڑا محدود تھا اور بھوک اور پیاس سے. ہمارا تو کورونے میں اتنی تکلیف نہیں آئی، وہاں تو سارا زمانہ تھا اور ایک معاہدہ بیت اللہ میں لگا دیا گیا تھا کہ بس ان کے ساتھ قطع تعلق ہے، کوئی نہیں ان سے ملے گا، جو ملے گا بس وہ ہمارے سسٹم سے ہٹ جائے گا. اتنا مشکل وقت تھا. اور اس کے بعد پھر ہجرت مشکل وقت تھا. وہ جانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے اگر جاؤ گے تو اپنی ساری جائیداد چھوڑ کے جاؤ گے. صحابہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے. ہجرت اتنی آسان نہیں کی صحابہ نے، سوائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کی شان ہے کہ آپ نے اعلان کیا، بیت اللہ میں آئے، اعلان کیا کہ بھی میں جا رہا ہوں مدینے. پھر آپ نکلے، تلوار ہاتھ میں تھی، فرمایا کہ میں مدینے جا رہا ہوں ہجرت کر. ہاں اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے تو عمر کے سامنے آ جائے. اگر کوئی اپنی تباہی کا بننا چاہتا ہے تو میرا راستہ روک لے. یہ شخص واحد تھا جسے اللہ نے ایسی شان دی تھی. تو انہوں نے کی ہجرت بھی بہت مشکل کام تھا. اس کے بعد پھر بدر میں بہت طاقت کے نشے میں وہ آئے تھے. اللہ نے بڑی مدد فرمائی. یوم فرقان کا قرآن نے اسے اتنی مدد اللہ نے فرمائی. پھر احد میں فتح ہونے کے بعد ذرا سی ایک تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ جو ہے نا وہ زخمی ہوئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 70 سے زیادہ زخمی ہوئے. اس کے یہ ہوا کہ 4 صحابہ کے 19 ٹکڑے تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے نا. تو بہت سخت مشکل وقت تھا. اس حال میں مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تھا اور وہ چلے گئے تھے. اب انہوں نے کہا کہ ان سے جنگ اس طرح نہیں کرنی، ان کو نہ بس ان کے خلاف پلاننگ بنانی ہے. تو یہ بہت مشکل وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، صحابہ پہ بھی. عورتوں کو ایک خاص جگہ پہ رکھ کے کچھ پہرے داری کے لیے کچھ حضرات کو رکھ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نا ماشاءاللہ بڑی دلیر عورت تھی، بہت دلیر عورت تھی. ایک یہودی ایسے آیا دیکھنے کے لیے تو آپ نے دیکھ لیا. تو حضرت حسان شاعر جو ہے نا مشہور، ان کو کہا کہ وہ دیکھ سے پکڑ. تو اس نے کہا پھوپھی جان میں تو نہیں کر سکتا، بیچارے ذرا کمزور سے تھے. انہوں نے لی ماری ایک لکڑ اور اس کو وہ لگی، گر گیا، گردن کاٹ کے باہر پھینکی. انہوں نے کہا وہ ادھر تو اندر فوج ہے. حالانکہ صرف عورتیں تھیں، ان کی بہادری کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک نظام. تو اب وہ جب آئے تو انہوں نے یہ خندق کھودنے کا کام اتنا وہ سخت ہے. وہ جگہ جو ہے مدینے کی جس جگہ تھی، یہ سخت جگہ، پہاڑ بھی ہے نا. تو کھدائی بھی مشکل تھی اور چڑھائی بھی. کھانے پینے کا سامان ہی ختم ہو گیا تھا. اللہ اکبر. پتھر ہی نہیں ٹوٹتے تھے. تو یہ جو میں نے شعر پڑھے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے. آپ گزرے تو دیکھا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ من پتھر توڑنا چاہتے ہیں اور پتھر ٹوٹتے نہیں ہیں. آسان تو نہیں تھا، سامان بھی نہیں تھا نا اتنا. تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے کمر پہ تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں تاکہ پیٹ کو سہارا مل جائے اور کمر سیدھی ہو جائے. اور آپ کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا تو آپ نے اپنا قمیض اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے تھے. صحابہ کی ہچکیاں چلتی، اتنی سخت، اتنی سخت، اتنا مشکل وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے یہ الفاظ، دونوں الفاظ علیحدہ علیحدہ آتے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے میرے صحابہ، یہ دنیا کو عیاشی کے لیے نہیں بھیجے گے، ہم آرام اور سکون کے لیے نہیں بھیجے گے، کھانے پینے سونے اور بھاگنے اور پھرنے کے لیے نہیں بھیجے گے.
یہاں تو اللہ کے حکموں کو ماننا ہوگا، یہاں تو اللہ کی بات کو ماننا ہوگا، یہاں اپنی مرضیوں کو چھوڑنا ہوگا، یہاں اپنے نفس کو قربان کرنا ہوگا۔ تو دوسرا ہے اللہم ان العائشہ، ان کا جب لفظ آتا ہے تو بے شک یعنی یقین کے درجے میں ہے نا، قرآن مجید میں اکثر جگہ آتا ہے نا، اللہم ان العائشہ عائش الاخرہ، بے شک یہ دنیا کی زندگی عیاشی کھانے پینے کے لیے بندہ نہیں پیدا کیا گیا، ایک اللہ نے ضابطہ بھیجا ہے، اصل تو اس کا گھر جنت ہے، جنت سے پہلے اس کا امتحان ہے کہ امتحان میں پاس ہو کے جنت میں آ جائے، اگر یہیں یہ غرق ہو گیا تو پھر تو گیا پار۔ ایک آدمی ہے ندی میں، اسے کہا گیا کہ ندی پار کر لو تمہارے لیے ہے، وہ ندی میں ہی بہہ گیا تو ضائع ہو گیا نا۔ یہ دنیا بھی ایک ندی ہے جس پہ کئی لوگ ڈوب کے بے نشان ہو جاتے ہیں۔ اللہم ان العیش عیش الاخرہ، بے شک یہ آخرت میں ہی خوشیاں ہیں، ساری خوشیاں، جہاں غم نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، فوتگی نہیں ہوگی، دکھ نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں لگے گی، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی کینے بغض نہیں ہوں گے، تکبر غرور فخر نہیں ہوں گے، وہ آدمی سب جنتیوں کے مزاج ایک جیسے ہوں گے، اللہ کی رضا، اللہ کی زیارت، اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اسلام، صحابہ اہل بیت، ماں باپ مشائخ کی زیارتیں، وہاں تو جو آدمی سوچے گا چاہے گا اسے مل جائے گا۔ تو یہ وہی ہے، دنیا ہے جس میں بڑی مصیبتیں تکلیفیں یہ آنی ہی آنی ہے نا، سارا کچھ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ دنیا ترتیب اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، پھر اللہ سے دعا ہے اے میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے صحابہ کو، اے اللہ دیکھ رہا ہے ان کو، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ میرے صحابہ مہاجرین اور انصار پہ رحم کر ان کی مغفرت کے فیصلہ فرما دے۔ رضی اللہ عنہ رضو عنہ، اللہ کا فیصلہ تو وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ یہ رضا جو ہے نا سب لوگوں کو، باقی انبیاء کو چھوڑ کے، انسان پتہ نہیں کس حال میں مرتا ہے، قبر کی زندگی، میدان حشر کا سوال جواب، 50,000 سال، پھر پل صراط کو کراس کرنا ہے، پھر جنت پہ چلا جائے گا تو اسے جنت ملنے کے بعد اللہ فرمائیں گے میں تجھ سے راضی ہوں، صحابہ کو یہ دنیا میں مل گیا ہے سب ٹکٹ۔ یہ کتنی بڑی عظمت و شان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں بیٹھے تھے تو ذرا افسردہ سے تھے، پریشان سے تھے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے جذبات میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو جب اس نے یہ بات کہی نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا نا کہ پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ دیکھو جی، اللہ نبی کو بھی بتائے تو نبی کو پتہ چلتا ہے ورنہ نہیں پتہ چلتا۔ انسان بعض دفعہ بڑی گمراہیوں میں جا پڑتا ہے کہ مجھے ہر چیز پتہ ہے، نبی کو بھی اللہ بتائے تو پتہ چلتا ہے ورنہ نبی کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو وہ صحابی نے دوسری دفعہ کہا، پھر وہ صحابی اللہ اکبر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم زندہ ہو اور آپ پریشان ہو، ہم موجود اور آپ کو غم آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارے حصے، یا رسول اللہ سب آپ پہ قربان، آپ کے قدموں پہ قربان، ہمارے وجود کے ٹکڑے کر دیے جائیں نا تو بھی ہم نہیں یہ چاہتے کہ آپ کے تلووں میں، آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے۔ یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں، ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں کہ کہیں گے تو لڑ اور تیرا خدا؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت اللہ عالمین، ہم زندہ ہیں اور آپ پریشان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے چمک اٹھا۔ اللہ کی مدد آ گئی، طوفان آیا ان کی بربادی کا، اور یہ ایسا اللہ کی مدد تھی، جتنا بڑا ان کا پروگرام تھا اتنا ان کا ستیہ ناش ہو گیا، ہوا نے اڑا کے پھینک دیا، ان کے جانور بھاگ گئے، سسٹم ان کا آف ہو گیا، سمجھ آتی نہیں تھی، اندھیرا چھا گیا، پتہ ہی نہیں کون کدھر جا رہا ہے، عجیب ان کی صورتحال مچ گئی۔ اللہ پاک نے فتح دی اور اس کے بعد یہودیوں کا بھی کلا کما ہوا اور خیبر بھی خالی ہو گیا الحمدللہ، اور یہودی بھی نکال دیے گئے، اور اس کے بعد وہ دن پھر نصیب ہو گیا، اس کے بعد کہ مسلمان مکہ پہ بھی قابض ہو گئے۔ تو بھئی یہ سنانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم دنیا سمجھتے ہیں جیسا ہم چاہیں ویسا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔
یہ غم، یہ خوشیاں، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ دکھ، یہ درد، خلاف مزاج، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اللہ آزمائے گا مال سے. اللہ فرماتا ہے میں مال سے، اولاد سے، چیزوں سے آزماؤں گا. اور اللہ کے آزمانے کا اپنا انداز ہے، ہر بندے کو اپنے اعتبار سے دیکھتا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اگر جو دیا ہے اللہ تیرا شکر، اور جو لے لیا ہے اللہ تیرا شکر. اور شکر نہیں تو کم از کم صبر تو ہونا، ورنہ تو اصل میں شکر ہے. بچے نے چھری اٹھائی ہے، ماں نے چھین لیا ہے، تو بچے کو اس سے ماں چھینتی ہے، بچے کی تو زندگی اس نے بچائی ہے. کتنی چیزیں جو اللہ ہم سے لیتے ہیں یا ہمیں ٹھوکریں لگتی ہیں نا، تو ہمارے آنے والی زندگی کو بناتی ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. ہم ایک رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، آگے اژدہا کھڑا ہوتا ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں. اللہ ہمارا رستہ بدلنا چاہتا ہے، ہم رستہ بدل لیں. آگ لگی ہوتی ہے، ہمارا اللہ رستہ بدلنا چاہتا ہے. کوئی ایسی تکلیفیں آ جاتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اولاد کے اعتبار سے، ساتھیوں کے اور دوسرے کے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاتا ہے. اللہ ایک ہی جھٹکا دیتا ہے، بندہ سمجھ جاتا ہے. کچھ کو 3-4 جھٹکے بھی آ جاتے ہیں. تو دیکھنا ایک مثال کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں. ایک آدمی آرمی جوائن کرتا ہے، ذرا آسان ہے سمجھنا اس لیے آرمی کا نام لے رہا ہوں. اب اس کو جب آرمی جوائن کرتا ہے تو اب اس کو لباس کا اختیار ختم ہو گیا. وہ لباس پہنے گا جو آرمی ہے، جو مرضی رنگ بدل دے جیسا ہو، اس کا اختیار پر سے لباس پہ گیا. پھر ٹائمنگز پہ گیا. اس کی رات کی بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے، دن کی بھی لگ سکتی ہے. وہ بغیر جس طرح، اور ٹائم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 24 گھنٹے کی بھی لگتی ہے، بلکہ کئی کئی مہینے کی لگتی ہے. اور جب یہ حالت جنگ ہوتی ہے اس میں تو بس 24 آورز ہی ہوتا ہے. وہ اس کے بعد کیا ہوا، ڈیوٹی. اور اس کے بعد اسٹیشن. ایک آدمی ہے، اس کو کہا بھی تو آپ گلیشیئر چلے جائیں. وہ کہے وہ سردی ہے وہاں تو 50-60 تک تو وہ ریکارڈ نہیں کر سکتا. اسے اطلاع بھی ملتی ہے وہاں کتنے لوگوں کو اعزاز آیا ہو گئے ہیں، لیکن اسے جانا ہے، اس نے نوکری کرنی ہے. اگر پینشن ہونا ہے، اس نے عزت پانی ہے، رینک لینا ہے تو اسے جانا پڑے گا. اور ایک آدمی ہے شدید گرمی ہے تو اسے کہا جاؤ سندھ کے ریگستانوں میں تمہاری ڈیوٹی لگی ہے. جن سے لگی ان سے نہ پوچھے کیا ہوتا ہے وہاں. دھواں نکل جاتا ہے، جیسے ادھر نکلتا ہے ادھر بھی ایسا ہی نکلتا ہے. لیکن وہ جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. اس سے کہا جاتا ہے یہ کام کرو، وہ کام کرتا ہے. اس کو پسند ہے یا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے فوج میں ہے. ہر مسلمان جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ رسول اللہ کی فوج میں آ گیا ہے. اب نہ اس کا اپنا اختیار ہے، نہ اس کی اپنی مرضی ہے، نہ اس کا اپنا لباس ہے، نہ اس کی چاہت ہے، نہ اس کا اسٹیشن ہے. سب کچھ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے. یہ مسلمان کی ہے. لیکن ہماری ترتیب کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو کریں وہ قبول ہونی چاہیے. وہی دعا کے معاملے میں سن لیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا ہے کئی دفعہ نا، دعا کے بارے میں بات ہوئی تو فرماتے تھے دعا اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے نا، اللہ کی مرضی ہے قبول کرے، اللہ کی مرضی ہے نہ قبول کرے. لیکن حدیث میں آتا ہے دوسری جگہ کہ دعا جب آدمی کی جاتی ہے تو بعض دفعہ بعینی قبول ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کے بدلے میں مل جاتا ہے، بعض دفعہ اس کی وجہ سے کوئی اور دعا اور کچھ چیز مل جاتی ہے، بعض اس کی وجہ سے آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، مطلب صورت بدل جاتی ہے اس کی. اور بعض وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد ہر وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی اس کے بدلے اللہ اجر دے گا. اور بندہ اس دن کہے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا اجر دیا جائے گا. اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو تو پھر اللہ دے گا نہیں. اس کی سنت ہی نہیں ہے، اس کا طریقہ ہی نہیں ہے. لیکن دعا اللہ پہ زور یا اللہ پہ حکم یا اللہ کو مشورہ دینا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. دعا بارگاہ الہی میں درخواست ہے اللہ میں تیرا کمزور سا بندہ ہوں، عاجز مسکین ہوں، میں تیری بارگاہ میں تجھ سے، تیرے نبی نے سکھایا ہے تجھ سے مانگ رہا ہوں. اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو اور تم محتاج ہو. تو وہی دعا جو ہے نا اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کی بات کو ماننا ہے. اور دعا کے اصول اور ضابطے بھی ہیں. حدیث مبارکہ میں کہ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا سب کچھ حرام کا، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ بھئی دعائیں نہ قبول ہونے کی وجہ بھی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا تو آدمی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن جو غلطی کر رہا ہوتا ہے اس پہ بھی قائم رہتا ہے، ایسے بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. غلطیوں کو چھوڑنا ہوتا ہے
رجوع کرنا ہوتا ہے، تب اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، وگرنہ آدمی ایسا کرتا ہی رہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھی ایسا ہی آدمی کی ڈیوٹی میں بتا رہا تھا، آدمی کا اپنا ضابطہ ترتیب ہے، تو مومن کو بھی صرف کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا ہوتا تو سارے مشرکین مکہ مسلمان ہو چکے ہوتے، انہیں پتا تھا لا الہ پڑھنا آسان نہیں ہے، سب کچھ اپنا چھوڑنا پڑے گا اور رسول اللہ کی ماننی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہر بات ماننی ہوگی، آپ جیسا فرمائیں، جس طرح فرمائیں، جو چاہیں وہ کرنا پڑے گا۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے اس زمین پہ کر کے دکھایا کہ صحابہ نے کیسے اللہ کی حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم والے طریقوں پہ ڈالا اور مانا اور اپنی ساری قربانیاں دے دی، سب قربانیاں کر کے رکھ دی۔ آپ اندازہ لگائیں، غزوہ احد میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کتنے صحابی ایسے تھے جنہوں نے تلوار پھینک دی، اب لڑ کے کیا کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، لیکن بعد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، وہ دشمن کے خول میں داخل ہو گئے، ان کا پھر اپنا جینے کا کیا فائدہ، یہ آنکھیں رسول اللہ کو نہ دیکھیں جن کے لیے ہجرت کر کے سارا کچھ قربان کر دیا، وہ نہیں تو ہم زمین پہ بوجھ کیوں بنے، انہوں نے کفار کے پاؤں اکھاڑ کے رکھ دیے، پھر ہم بھی زندہ نہیں رہتے، اور ایک آدمی مرنے پہ آئے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عورتیں مدینے میں جب یہ خبر پھیلی تو عورتیں بھاگ گئی، نکل آئی، دوڑتی دوڑتی آ گئی نا، یہ پریشانی بھی بن گئی، عورتوں کی بہت بڑی تعداد میدان کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئی تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بند نہیں ہوتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ڈھال میں پانی لے کے آتے، حضرت فاطمہ دھوتی اور رو بھی رہی تھی، تو اتنی دیر میں ایک یہ چٹائی سی اڑ کے آئی، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آگ لگاؤ، اس کو آگ لگا فرمایا اس کی یہ مجھے لگا دو، لگایا گیا، خون رک گیا۔ آج بھی اس سے بہتر علاج کوئی نہیں ہے۔ خیر، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت بھاگتی آ رہی تھی، تو ایک نے انہیں دیکھا تو پہچان گیا، کہا بی بی تیرا خامد شہید ہو گیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، جواب نہیں دیا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرمایا میں نے خامد کا پوچھا، نہ باپ کا پوچھا، نہ بیٹوں کا پوچھا، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے۔ یار آسان ہے یہ کہنا، یہاں بچے کو بخار ہو جائے تو رات کو نیند نہیں آتی، آدمی کہتا پتہ نہیں کیا دنیا کی ساری مصیبتیں مجھ پہ ہی آ گئی ہیں، آدمی کہتا پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ، حالانکہ ایسی مشکل ہی کوئی نہیں، اتنے علاج ہیں، اتنی سسٹم ہے، آدمی کا دماغ ہی فیل ہو جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، مارا پھرتا ہے آدمی، وہاں تو سارے ہی چلے گئے تھے، گھر ہی چلے گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی نے کہا وہ بیٹھے ہیں، تو رسول اللہ بیٹھے تھے، وہ بھاگتی آ کے قدموں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ باحیات ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے سارے ہی شہید ہو جائیں، آپ زندہ رہے۔ تو بھی میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہم نے دین کو یہ سمجھا کہ میٹھا میٹھا کھا لو اور جو میٹھا نہیں وہ تھوک دو، دین اس کا نام نہیں، دین اس ترتیب کا نام ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ پسند ہے یا نہیں ہے، وہ پسند ہو جائے۔ حضرت ابو ذر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، اور ایک اور صحابی سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا کہ کدو کھا رہے تھے، تو شوربے میں کدو، تو آپ نے چن کے کدو نکالے، فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے کدو پسند ہو گیا، حالانکہ یہ ایک نیچرل ہے۔ رسول اللہ کو دیکھا کہ جو چیز پسند ہے وہ خود ہی پسند ہو گئی، اور جو چیز دیکھی رسول اللہ کو پسند نہیں، خود ہی اس سے نفرت ہو گئی۔ اب اس آئینے میں، اس تصویر میں، اس ضابطے میں آج ہم رات کو سوتے وقت دیکھیں کہ ہمیں رسول اللہ کی کتنی پسند میں ڈلے اور کتنی آپ کی ناپسندی ہم نے اپنا کے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ بڑا آسان سی بات ہے نا، بڑی آسان سی بات ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میدان محشر میں نا لوگوں کے گروہ ہوں گے، تو جو دیکھنا چاہتا ہے کہ میدان محشر کے میرے ارد گرد کون ہوں گے، آج دیکھ لے اس کے ارد گرد کون ہے، بس یہی میدان محشر میں اس کے ارد گرد ہوں گے۔
یہ انہی کے ساتھ وہ ہوگا. آج جن کے ساتھ اسے محبت، اٹھنا بیٹھنا، اس کی رشتے داریاں، اس کے تعلق، اس کی ترتیب، یہی اس کے ساتھ ہوں گے. دوسرے لوگ نہیں ہوں گے، بدلیں گے نہیں. یہ دنیا والے اس کے ساتھ، اور وہ دنیا والوں کے ساتھ ہی، اور دینداروں کے ساتھ ہی. جو دین کی نسبت سے ہوں گے وہ دین کی نسبت سے ہوں گے، اور جو دنیا کی نسبت سے ہوں گے وہ دنیا کی نسبت. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. تو بھئی گزارش ہے، رمضان آ رہا ہے، اگلا انشاءاللہ جمعہ رمضان کا ہے، اور رمضان میں ہمارا جو ذکر ہوتا ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا ہے. یہاں 1:30 بجے تک تقریر ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہوگا. اللہ ہمیں جمعے کا اس کا رمضان کا اہتمام دے. یار میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ بغیر اہتمام، بغیر مانگے نہیں ہوتا. یہ تو مانگنا پڑتا ہے. اللہ اتنی بڑی نعمت آ رہی ہے، مجھے بھی اس قابل بنا دے کہ یہ میں نعمت لے سکوں، مجھے مقدر بن جائے. کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھا ہے بیمار ہو جاتے ہیں، رمضان کے روزے ہی چلے جاتے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، یا کسی ایسی دنیا میں اللہ مبلوط پھنسا دیتا ہے کہ آدمی روزے تو ٹوٹے پھوٹے رکھ لیتا ہے، اعمال ہی اس سے نہیں ہوتے، اس کے ٹائمنگ، اس کی سسٹم ہی نہیں بنتا. تو بھئی اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ کو منانا ہے، اور اللہ کا بننا ہے، اور اللہ کو اللہ اپنا بنانا ہے، اور اپنا نہیں اپنے گھر کا ماحول لے کے چلنا ہے. اپنے گھر کا ماحول لے کے چلنا ہے. ہمارے ہاں شروع کی بات ہے، جب ٹی وی آیا تھا نا، تو لوگوں پہ عجیب نشہ تھا. جس گھر میں ٹی وی ہوتا سارا محلہ وہاں آ جایا کرتا تھا. تو ریڈیو ہوتے تھے، ٹرانسسٹر ہوتے تھے. تو اس محلے میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے نا، تو لوگ 40 دن تک نہ ٹی وی لگاتے تھے نہ ریڈیو لگاتے تھے. مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں سمانہ سکول میں تھا، ہمارے پڑوس میں ایک مسٹر پنجاب تھا، نوجوان تھا، اس کے اوپر سے گاڑی گزر گئی. تو مسٹر پنجابی ہوتا ہے پنجاب میں پہلا مرد، تو اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے. تو وہ پورے محلے میں لوگوں نے اپنے ریڈیو، اپنے ٹی وی شیوی سب بند کر دیے تھے کہ 40 دن نہیں چلائیں گے. تو ہم 1 مہینے کے لیے قربانی نہیں کر سکتے کہ رمضان آ رہا ہے. اپنی زندگیوں کو، اپنی راتوں کو، اپنے دنوں کو، اپنے اوقات کو نہیں بدل سکتے کہ رمضان آ رہا ہے. یہ رمضان کا بارگاہ الہی میں کھڑا ہو جائے، اللہ اس نے میرا استقبال کیا تھا، میرے لیے سارا کچھ چھوڑا تھا، آج اللہ اسے میرے ساتھ کر دے. تو یہ تو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے رمضان بنانا ہے تو آپ کو اپنی ترتیب، اپنے گھر کی ترتیب بدلنی ہوگی. میں نے تو مشایخ اعظام کے حالات اکثر کے دیکھے ہیں، وہ رمضان میں میل جول ہی بند کر دیتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صبح قرآن مجید پڑھتے، ایک رات پڑھتے، اور 10 جو ہے نا 3 قرآن مجید تراویحوں میں ختم کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی. اس اعتبار سے امام صاحب ساری زندگی 63 قرآن مجید صرف رمضان میں پڑھتے رہے. اور امام صاحب جب بھی حرمین گئے، بعض نے تو لکھا ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کی ہیں. بعض کا اس سے اختلاف ہے، کیونکہ آپ کی عمر 80 سال تھی، 70 سال. تو بعض نے لکھا ہے کہ وہ 55 سال کی عمر سے مسلسل گئے. بعد میں لکھا ناغا نہیں ہوا، بعد میں لکھا کہ ہے. لیکن جب بھی جاتے تھے تو روزانہ میں 2 رکعت میں 1 قرآن مجید پڑھتے تھے امام صاحب، اور آپ کا معمول رہا ہے. پھر تاجر بھی تھے، بہت بڑا کام تھا، اور دین کا اتنا بڑا سیٹ اپ تھا. اللہ اس شخص کو اجر دے، قیامت تک کے لیے امت کو ایک نظام دے کے گیا ہے. وہ شخص اللہ نے وقت میں، مال میں، مال میں، ہر چیز میں اتنی برکت دی تھی. ہم جتنے یہ کچھ کرتے ہیں انہی لوگوں کو ثواب جاتا ہے جنہوں نے ہمارے لیے آسانیاں بنائی ہیں، ورنہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. تو میری گزارش ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے تو بھئی تھوڑا سا نا اللہ سے مانگ لے، اللہ مجھے بدل دے. وگرنہ ایسا ہی دن ہی گزر جائے گا، یہی کچھ کرتے کرتے دنیا سے بھی چلے جائیں گے، پھر اٹھیں گے تو یہی کچھ ہمارا ہوگا، یہ کیا بنا اور کیا ہوا. تو بس یہی گزارش ہے، اللہ میرے آپ کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے.